شكرا هديت قلبي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پیر کامل چینل حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی وظیفے کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ۔ آج جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی پاورفل عمل ہے جو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ کلمات نہایت پاورفل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کو میں احادیث میں جس طرح سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کا باقاعدہ ایک وظیفہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے جو نئے سیشن کا آغاز کیا جس میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں جس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اسلامی معلومات سے واقف نہیں ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کو کتنی اسلامی معلومات ہیں۔ تو آج کا سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھ لوں۔ آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی زوجہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا نام آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہمارے وظیفہ کی جانب۔ وظیفہ جو ہے وہ اس طرح سے خاص ہے کیونکہ ہر وہ کام، ہر وہ اٹکا ہوا آپ کا کام جو کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، رکا ہوا کام، اٹکا ہوا کام، وہ دعائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے سے میں مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے وہ دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی۔ اور اگر آپ کو کاروباری مسئلے مسائل ہیں، آپ کے ساتھ کاروبار بند ہو گیا ہے یا اس قسم کے کوئی مسائل ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ بہت مطلب کاروبار کے لحاظ سے بھی آپ بہت تنگی محسوس کر رہے ہیں، رزق کے حساب سے اگر آپ تنگی محسوس کر رہے ہیں، معاشی آپ کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہیں، یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے آپ کا ہر زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں پورا ہوگا، تو وہ اس سمجھ لیں کہ اس سب اٹکی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ آپ نے لہروں کے درمیان نکالنا ہے اور آپ نے اس کو سمندر میں چلانا ہے، کیونکہ یہ دنیا سمندر ہے اور ہم اس میں جب تک چلیں گے نہیں تو ہم کنارے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اسی طرح انسان کے مسئلے مسائل ہیں، جب وہ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو انسان اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور دنیا ایک طرح کی رک سی جاتی ہے۔ تو اب میں آپ سے وظیفہ شیئر کروں۔ وظیفہ جو ہے وہ ایک آیت کا جو شان نزول بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کی تلقین کی تھی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو مصیبت سے نجات اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی مضرتوں، ہر قسم کے نفع سے، ہر قسم کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کو کثرت سے بہت مجرب جو ہے وہ پڑھنا، اس کلمہ کو کثرت سے پڑھنا بہت مجرب عمل ہے۔ اور اس کثرت کی مقدار حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی ہے کہ کثرت سے کیا مراد ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، اور 100 مرتبہ درود شریف آپ اول و آخر اس کے پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے، رکا ہوا کام، اٹکا ہوا کام، کوئی دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کی قید میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وَكَثْرَةَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھتے رہا کریں۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی زنجیر جو ہے جن سے اس کو باندھا ہوا تھا وہ ٹوٹ گئی، کھل گئی اور یہ وہاں سے نکل کر بھاگے، اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہو لیے۔ راستے میں ان کو اونٹوں کے ریوڑ ملے، انہیں اپنے ساتھ ہنکا لائے۔ وہ لوگ پیچھے پیچھے دوڑے لیکن کسی کے ہاتھ نہیں لگے، سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بابا جان۔ آواز سن کر حضرت عوف اشجعی نے فرمایا یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا ہائے وہ کہاں، وہ تو قید میں بند مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔
اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے. دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور تمام ان گنتائی اونٹنیاں ان کے پیچھے پیچھے تھی، یعنی اتنی ساری اونٹنیاں کہ شاید کہ ان کی گنتی بھی نہ ہو پائے. پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا اچھا ٹھہرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت اور مسئلہ دریافت کراؤں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب تمہارا ہے. تم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل میں نے تم کو بتایا کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں تم کو یہ رزق عطا فرمایا ہے. کہ تفسیر ابن کثیر کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372 پر یہ جو روایت ہے، یہ ایک آیت کا شان نزول ہے جو کہ سورہ طلاق کی ایک آیت ہے، یہ اس کا شان نزول بھی ہے. تو اتنی بڑی اس وظیفہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے کہ اس کے بعد سب تمہارا ہے، جو چاہو تم اس کے ساتھ کرو، یہ مال تمہارا ہے. تو انشاءاللہ اس کو کرنے والے کے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کو روزی عطا کریں گے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کے گمان میں نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ان الفاظ پر غور کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، یا اللہ آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، آپ ہی تمام قوتوں والے ہیں اور کوئی قوت نہیں ہے جو مجھے ان مسئلوں سے نکال سکے، مجھے ان پریشانیوں سے نکال سکے، میری دعاؤں کو قبول کر سکے، مجھے ان مصائب سے نکال سکے. یا اللہ میری کشتی جو کہ سمندر میں پھنس چکی ہے، اس دنیا کی پریشانیوں کے سمندر میں میری کشتی پھنس چکی ہے، کون ہے آپ کے سوا جو مجھے ان پریشانیوں سے نکالے گا. تو ان الفاظ میں اس چیز کا اقرار ہے کہ یا اللہ آپ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے جو مجھے ان پریشانیوں سے نکالے. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، تو ان الفاظ میں عاجزی کا اقرار ہے. عام سی بات ہے، اگر آپ کسی دنیا میں کسی بڑے ٹھیکیدار کے پاس یا کسی بڑے ذمہ دار کے پاس آپ جائیں اور آپ اس کے پاس ذرا سی اس کی مداح میں کہیں کہ آپ کے سوا دیکھیں میرا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو وہ خوش ہو کر آپ کا کام کر دیتا ہے. تو یہ تو رب ہے، اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے عاجز بندے بہت پسند ہیں، مجھے توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. تو ہمیشہ پھل بھی اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے. تو ہم عاجزی اختیار کریں اور ان کلمات کے ذریعے سے آپ مانگیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں. ان میں نہایت عاجزی ہے ان کلمات میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور وظیفہ میں آپ کو باقاعدہ طور پر سمجھا دیتی ہوں، یہ تو میں نے آپ سے ان کی جو ہے وہ ذکر کر دی روایات جو کہ تفسیر مظہری معرف القرآن جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 488 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372 کی جو روایت ہیں، جو حدیث ہیں، وہ میں نے آپ سے ذکر کی. تو وظیفہ جو ہے باقاعدہ طور پر یہ ہے کہ آپ نے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. تو یہ کثرت سے مراد مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ کثرت سے مراد 500 مرتبہ. آپ دن میں کسی بھی وقت 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں گے. اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا کر دیں گے، آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایسے ہی وظائف لے کر آؤں جو کہ احادیث سے ثابت ہوں، اور میں حوالے بھی اس کے اسی لیے دیتی ہوں تاکہ آپ کو میری کہی ہوئی بات پر جو وہ یقین ہو جائے کہ یہ 100% جو ہے وہ بتائی ہے میں نے، کہ روایات جو موجود ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جو ہے وہ روایت کی گئی ہیں. تو ایسے جو وظائف ہیں ان کو فوراً پک کر لیا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو انہوں نے کلمات بتائے ہیں، جو انہوں نے وظائف بتائے ہیں، وہ سنہری حروف میں لکھنے والے ہیں اور وہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائے جاتے تھے. تو ان وظائف پر جو ہے وہ فوراً عمل کیا کریں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ سکیں. اور مزید اچھی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پہنچے تو بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں. اور اگر آپ اس وظیفہ کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں لکھیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا جواب تسلی بخش دیا جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ اجازت ہے. اللہ حافظ.